بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التوابین میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں جا رہے تھے۔ ہم ایک محل کے پاس سے گزرے جو تعمیر کیا جا رہا تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ محل کی تعمیر کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس محل کو اس طرح بناؤ اور اس طرح بناؤ۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو یہ کیسا نوجوان اور کتنا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور اس دنیا کے محل کی تعمیر پر کتنا حریص ہے۔ میں اپنے رب سے اس جوان کے اس محل سے چھٹکارے کے بارے میں سوال کرتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اس دنیاوی محل سے نجات بخشے اور جنت کے جوانوں سے کر دے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ اے جعفر، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس پہنچ کر سلام کیا۔ اس جوان نے سلام کا جواب دیا تو وہ جوان حضرت مالک بن دینار کو نہیں جانتا تھا۔ جب لوگوں نے تعارف کرایا تو وہ جوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اس محل پر تمہارے کتنے پیسے خرچ کرنے کا ارادہ ہے؟ اس جوان نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تم یہ مال مجھے نہیں دیتے؟ میں اسے اس کے مصرف میں خرچ کروں اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے اس دنیاوی محل سے اچھے محل کا ضامن بن جاؤں۔ اس اللہ کے محل میں خادم بھی ہوں گے جس محل کے گنبد اور خیمے سرخ یاقوت کے ہوں گے اور جواہر سے مزین ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران ہوگی اور اس کا گارا مشک ہوگا۔ تیرے اس دنیاوی محل سے وہ بہت بڑا محل ہوگا۔ وہ محل کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، جسے ہاتھوں نے تعمیر نہیں کیا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے بنایا ہے۔ اس جوان نے کہا، آپ مجھے آج رات مہلت دیں اور صبح میرے پاس تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ رات کو جوان کے بارے میں فکر مند رہے۔ سحری کے وقت اٹھ کر جوان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ صبح کو ہم جوان کے پاس گئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے حضرت مالک کو دیکھا تو جلدی سے ان کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے کل جو وعدہ کیا تھا کہ آپ اسے پورا کریں گے؟ تو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جی ہاں۔ اس جوان نے درہم حاضر کر دیے اور اپنے اس محل کی تعمیر کو رکوا دیا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کاپی قلم منگوا کر یہ لکھا کہ یہ تحریر مالک بن دینار کی فلاں بن فلاں کے لیے ضمانت ہے۔ میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پر تمہارے محل کے بدلے ایسے محل کا ضامن بنا ہوں جس کی صفات میں نے بیان کی، اور ان صفات سے بھی اگر اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ بڑھاتے تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ میں نے تیرے اس محل کے بدلے جنت کا محل خرید لیا جو بہت کشادہ ہوگا، اللہ کے پڑوس میں ہوگا۔ یہ تحریر حضرت مالک نے لکھی، پھر یہ کاغذ بند کر کے اس جوان کو دے دیا۔ ہم نے وہ درہم اٹھا لیے۔ شام کو حضرت مالک بن دینار کے پاس صرف 1 رات کی روزی کی مقدار مال باقی رہ گیا۔ بقایا وہ 1,00,000 درہم مستحق لوگوں میں خیرات کر دیا۔ تو اس جوان پر 40 راتیں نہیں گزری تھیں۔ ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز پڑھ کر ہٹے تو وہ پرچہ جو اس جوان کو لکھ کر دیا تھا اپنے محراب میں پڑا ہوا پایا۔
مالک بن دینار نے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس کے دوسری طرف سیاہی کے بغیر لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات ہے۔ ہم نے جوان کو وہ محل دے دیا ہے جس کے تم ضامن بنے تھے، اور 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے، اور وہ پرچہ لے کر ہم اس جوان کے گھر پہنچے۔ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا اس جوان کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ رات فوت ہو گیا ہے۔ ہم نے غسل دینے والے کو بلا کر پوچھا، کیا تو نے ہی اسے غسل دیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت مالک نے پوچھا، ہمیں بتاؤ تم نے کیسے غسل دیا؟ اس نے کہا، اس جوان نے موت سے پہلے مجھے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کفنانا، اور میرے کفن اور جسم کے درمیان یہ پرچہ رکھ دینا جو حضرت مالک بن دینار نے ضمانت کے طور پر لکھ کر دیا تھا۔ غسل دینے والے نے کہا کہ میں نے پرچہ ان کے کفن میں رکھ کر انہیں دفنایا تھا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے وہ پرچہ نکالا۔ وہ غسل دینے والا کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے اس کی روح قبض کی ہے، یہی وہ پرچہ ہے جو میں نے اس جوان کے ساتھ دفن کیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسی پرچے کو رکھا تھا۔ علامہ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ اس راوی سے نقل کرتے ہیں، وہ راوی کہتے ہیں کہ پھر لوگ رونے لگے۔ ایک جوان کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے مالک، مجھے 2 لاکھ کے بدلے میں وہ ضمانت دے دو، مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لو، اور میرے لیے بھی ایسے محل کے ضامن بن جاؤ۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ وقت دور ہو چکا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مالک بن دینار جب کبھی اس جوان کا تذکرہ کرتے تو رو پڑتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔